ڈیلی لائف میں وائلنس ہوتی ہے، موب وائلنس یا بدتمیزی انٹریکشنز میں، تو ہم نے کیا ایک ایپ ڈیولپ کیا جس کے اندر آسانی سے یہ مائنورٹی گروپس اپنے یہ اسپیسیفک وائلنس کے بارے میں رپورٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر یہ اسٹریٹ ہم نے یہ کیا ہے پنجاب پولیس کی یہ فریم ورک، اور یہ پنجاب پولیس کے سسٹم تک جاتا ہے جہاں پنجاب پولیس کو پوری رپورٹنگ آتی ہے. اس کے اندر یہ بھی ہے کہ مائنورٹیز جلدی سے اور بہت آسانی سے رپورٹ کر سکتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ. اور یہ پروجیکٹ ہے کہ ہم اس پہ ڈیٹا کلیکشن کر سکتے ہیں کہ مائنورٹی وائلنس کن علاقوں میں سب سے زیادہ ہو رہی ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں. اور پنجاب پولیس کے ساتھ ہم اب یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ خود کیا کریں کہ یہ ان علاقوں میں زیادہ پولیس آفیسرز اور کیا ان مائنورٹیز کے لیے سیفٹی کے لیے کر سکتے ہیں. دیکھیں اس کی ضرورت جو ہے، یہ مائک وہاں رکھ لو. 2025 کا جو پاکستان ہے وہ ایک ایسا ملک بن چکا ہے انفارچونیٹلی کچھ ایسی وجوہات کی وجہ سے کہ جہاں پہ جو اقلیتیں ہیں، چاہے وہ مذہبی ہوں یا پھر وہ لسانی ہوں یا کسی اور وجہ سے وہ اقلیت ہو ملک کے اندر کسی بھی وجہ سے، تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ روز جب وہ صبح اٹھتے ہیں ان کو یہ سیکیورٹی نہیں ہے جو ایک عام انسان کو ہے اس ملک کے اندر. کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ لوگوں سے فرق ہیں کچھ چیزوں کے اندر. ہم نے دیکھا ہے ریسنٹ ٹائمز میں، یعنی 2024 کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ 30 سے زائد لوگ میاں والی کے اندر مارے گئے ہیں صرف اس لیے کہ وہ اقلیتوں میں سے ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کچھ سالوں پہلے کہ جڑاں کے اندر ہماری جو کرسچن کمیونٹی ہے ان کی چرچز جلا دی گئیں، لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا، لوگوں کو مار دیا گیا صرف اس لیے کیونکہ وہ ایک مذہبی اقلیت ہیں. اسی طرح ہمیں لگا کہ پچھلے سالوں کے اندر جو ہم نے جڑاں کے اندر وائلنس دیکھا، جو ہم نے فیصل آباد کے اندر دیکھا، جو ہم نے دیکھا کہ احمدی کمیونٹی کی مسجد کو جو 100 سالوں سے زائد بیسس کے اوپر ڈسکا کے اندر آپریٹ کر رہی تھی اس کو فورسبلی انہوں نے بند کر دیا، پوچھا بھی نہیں کسی سے. اور ان کی جو ہوتی ہیں ورشپ کی جگہ ان کو اس طرح بند کر دیا جاتا ہے، ان کی پامال کر دیا جاتا ہے دن بدن. اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ اگر ہم پاکستانی شہری ہیں اور اگر ہم نے پاکستان کا مقصد آگے لے کر چلنا ہے، آخر پاکستان کا جو جھنڈا ہے آپ سب نے دیکھا ہوگا اس میں جہاں ہرا تو ہے مسلمانوں کے لیے، اس کے اندر پھر سفید حصہ اقلیتوں کے لیے بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے بھی پاکستان بنایا، جب انہوں نے بنایا تو ان کا ویژن یہ تھا کہ ایک ایسا ملک بنے جہاں اقلیتیں سیف ہو سکیں. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پنجاب پولیس کے ساتھ کام کیا. ہم نے ان کے ایپ کے اندر جو آلریڈی ایگزسٹنگ تھا اس کے اندر ہم نے ایک میثاق کا فیچر بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میثاق کے فیچر سے مائنورٹیز کو جب لگے کہ ان کے خلاف کوئی تشدد ہونے لگا ہے، کسی قسم کا وائلنس ہونے لگا ہے، تو اسی وقت اسی مومنٹ کے اندر اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں. اور اس رپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ شکایت فوراً پنجاب پولیس کو چلی جائے گی. پنجاب پولیس کو پھر اس سے ڈیٹا کلیکشن میں بہت مدد آئے گی. ان کو پتہ چلے گا کہ یہ ہاٹ سپاٹ ہے، جڑاں کے فلاں محلے کے فلاں گھر کے اندر یہ رپورٹ ہوا ہے، اسی محلے کے اندر 3-4 اور گھروں میں ایسے رپورٹ ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نفری ان جگہوں کے اندر زیادہ تیز کر دینی چاہیے، بھاری نفری رکھنی چاہیے. تو یہ میثاق کا ایپ ہم نے یہ سب مد نظر رکھتے ہوئے کیا. ہمیں لگتا ہے کہ اس وقت اس کی ضرورت بہت بہت شدید ہے. اس کے اندر ایک پینک بٹن کا بھی فیچر ہے جس کے بارے میں آپ کو ہم آگے بتاتے چلیں گے. لیکن یہی وجہ تھی کہ ہمیں لگا کہ اس وقت اس کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر، اس لیے اس کو بنانا چاہیے. کے اندر یوز کر سکتے ہیں. پنجاب پولیس ایپ کے پاس آلریڈی 1 ملین یوزرز آلریڈی ہیں. مطلب کہ ایپ اسٹور اور پلے اسٹور پہ اس کو 1 ملین لوگوں نے آلریڈی ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں. پنجاب پولیس ایپ کے اندر جب اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے آپ تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ایک میثاق ایپ کا فیچر نظر آئے گا آپ کو. یہ ہم نے خاص طور پر مائنورٹیز کے لیے بنایا کیونکہ ایسا کوئی فیچر پہلے دنیا میں نہیں تھا، نہ تو پنجاب پولیس کے پاس تھا. ہم نے یہ اس فریم ورک میں بنایا کہ پہلے پنجاب وومنس اتھارٹی نے وومن سیفٹی کے لیے ایک ایپ بنائی ہے جس کے اندر 28,000 یوزرز کی مدد کی گئی ہے. اسی طرح ایک اور ایپ ہے ہم قدم جو دوبارہ سے عورتوں کے لیے بنائی گئی ہے، مگر یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم نے کوئی مائنورٹیز کے لیے ایپ بنائی ہو اس طرح کی. آپ اگر ایپ کھولیں گے پنجاب پولیس کی تو اس کے اندر ایک آپ کو نظر آئے گا ریڈ پینک الرٹ بٹن. آپ اس الرٹ بٹن کو
پریس کریں گے تو آپ کی اسی وقت لوکیشن پنجاب پولیس کے ہاٹ اسپاٹس کو پہنچ جائے گی. پھر آپ کو ایک لوکل ریجنل کال سینٹر سے پنجاب پولیس کے کال آئے گی اور وہ آپ سے پوچھیں گے کہ واقعے میں ہوا کیا تھا. اس طرح آپ واقعہ رپورٹ کر سکتے ہیں پولیس اسٹیشن جائے بغیر. مائنورٹیز کو اکثر خوف لگا رہتا ہے کہ اگر ہم پولیس اسٹیشن جائیں گے تو ہمارے اپنے خلاف کوئی FIR درج نہ ہو جائے یا ہماری کوئی بات کا یقین نہیں کرے گا. اس طرح جب آپ اپنی ایک ایپ پہ اپنے فون کے اندر ہی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس یہ سیکیورٹی ہوگی کہ آپ جب بھی آپ کو لگا کہ آپ انسیف ہیں یا کچھ ہونے والا بھی ہے تو آپ فوراً سے الرٹ کر سکتے ہیں. یا آپ کو لگے کہ آپ ایسے ایک علاقے میں ہیں جہاں مائنورٹیز کے خلاف بہت زیادہ ہاسٹیلٹی ہے یا آپ کے خلاف آپ کو بہت زیادہ ہیٹریڈ نظر آ رہی ہے تو یا مخالفت کا علاقہ ہے اس طرح کا, تو آپ فوراً پینک بٹن کو پریس کریں گے اور اسی وقت پولیس اس ایریا میں آ جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو لگے کہ کال اٹھانے کا وقت آپ کے پاس نہیں ہے یا کال اٹھانے کے سے آپ کو لیے زیادہ رسک بن جائے گا تو آپ اس کی ایک رپورٹ درج کر سکتے ہیں. رپورٹ میں آپ لکھیں گے کہ کیا کیا ہوا, یہ کس علاقے میں ہوا, آپ کو کس طرح محسوس ہوا اس وقت, آپ کا نام اور شناخت جو آپ کے پنجاب پولیس کے اکاؤنٹ میں ہے وہ فوراً پولیس سینٹر کے پاس چلا جائے گا. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو پنجاب پولیس ہے اور جو ان کی لوکل تحصیل ہیں اور جو لوکل ڈسٹرکٹس میں جو ان کی آفیسز ہیں ان کے پاس ڈیٹا آ جائے گا. جیسے محسن نے آپ کو بتایا اس ڈیٹا کے مطابق وہ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ ان ایریاز میں سیفٹی بڑھا سکتے ہیں. موب وائلنس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اقلیت کے لیے پاکستان میں. اس طرح ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو سکے اور ان وائلنس کو ہم جنرلی پریونٹ کر سکیں فیوچر میں ہونے سے. اچھا, تو ہمارا یہ مین کال ٹو ایکشن یہ ہے کہ لاہور پریس کلب اس لیے آئے ہیں کہ زیادہ ہمیں ڈیٹا کی ضرورت ہے, یہ کہ مائنورٹی گروپس کو پتہ چلے کہ یہ فیچر ہے ایپس میں اور یہ استعمال کریں, کیونکہ مین یہی ہے کہ اس ڈیٹا کے ساتھ پنجاب پولیس کی رسپانسبلٹی زیادہ بہتر ہوگی اس نمائندے میں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں بہت سے ڈسٹرکٹس ہیں جو شاید پنجاب میں وہاں عوام بھی کم ہے تو انہیں وہاں رپورٹنگ نہیں آتی اکثر کہ یہاں وائلنس ہو چکی ہے, وہاں میڈیا آؤٹلیٹس بھی کم ہوتی ہیں. تو مین یہ چیز ہے کہ اگر ہمارے پاس ڈیٹا مل جائے کہ کون سے ڈسٹرکٹس میں کیا مسئلے چل رہے ہیں, پھر یہاں ایک تو ایکٹیویزم بھی, جیسے کہ لوگ اپنی آواز بھی اٹھا سکتے ہیں کہ دیکھیں فلانا رپورٹس ان علاقوں سے آئے تھے مگر کوئی ایکشن نہیں لیے گئے. اور دوسری چیز ہے کہ پنجاب پولیس پھر ان جگہوں میں زیادہ پولیس آفیسرز اور زیادہ رسپانس کر سکتی ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ڈیٹا کلیکشن جو ابھی نہیں ہے یہ پنجاب پولیس کے پاس, یہ بہت ضروری چیز ہے اور یہ آگے مل بھی سکتی ہے. دیکھیں, ہمارا مقصد لاہور پریس کلب آنے کا یہی تھا کہ ہم اپنے میڈیا پارٹنرز سے بات کر سکیں, اپنے جو عوامی رہنما ہوتے ہیں ان کو یہ پیغام پہنچا سکیں کہ اس ایپ کو بنانے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے اس کے علاوہ کہ اقلیتوں کی پروٹیکشن کی جا سکے, اقلیتوں کی مدد کی جا سکے, ان کو ایک خوشحال زندگی بسر کرنے کا موقع دیا جا سکے پاکستان کے اندر. ہمارا ابھی آپ سے کال ٹو ایکشن یہی ہے, ہماری آپ سے گزارش یہی ہے, ہماری ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ لوگ جتنا بھی اس ایپ کے بارے میں اویئرنیس ہے, جتنی بھی معلومات ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکیں. کیونکہ مسئلہ ابھی یہ ہے کہ اقلیتوں کو پتہ ہی نہیں ہے, ان کے پاس اتنی معلومات ہی نہیں ہے کہ ہم کس کے پاس جائیں, ہم کس سے گزارش کریں, ہم کس سے بات کریں. جب ان کو یہ موقع ملے گا, جب پنجاب پولیس کے ساتھ ان کا ایک کمیونیکیشن گیپ کم ہو جائے گا, تو ہمیں لگتا ہے ان کے لیے خوشحال زندگی بسر کرنا, ایک سیف زندگی بسر کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا. دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ عام شہری تک بھی اس کی اویئرنیس جب بڑھے گی تو ہمیں پھر لگتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک کلچر بننا شروع ہو جاتا ہے کہ جب ان کو معلوم ہے کہ اقلیتوں کے لیے کوئی ان کو پروٹیکٹ کوئی کر رہا ہے, ان کا کوئی رہنما پیچھے موجود ہے, تو لوگوں کے دلوں کے اندر, لوگوں کے جذبے جو دن بدن روز مرہ کے اندر ان کے جو جذبات ہوتے ہیں اقلیتوں کے لیے, اس کے اندر بھی ایک خاصا طور پر سافٹنیس آئے گی, لوگوں کے درمیان ایک کوہیژن بڑھتی جائے گی. ہمیں لگتا ہے کہ ایک معاشرے کے اندر اس سب کا موجود ہونا, ایک گروپ کا, ایک لسانی مذہبی اقلیت کا پروٹیکٹ ہونا بہت بہت ضروری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس ایپ کو بنایا. یہی ہم آپ سے گزارش ہے کہ اس کے بارے میں اویئرنیس جتنا آپ پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں, کیونکہ پنجاب پولیس کے ایپ نے عورتوں کی, خواتین کی جہاں پروٹیکشن کی, وہ اب اقلیتوں کی بھی اسی طرح کر سکتے ہیں. دیکھیں, اب اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو ان کے ہم اب جواب دینا چاہیں گے آپ کو.
آپ کو کیا سمجھے کہ آپ نے یہ ایپ بنائی اور آپ اس میں کیا فیسلٹیز مہیا کر سکتے ہیں کہ ویسے تو این جی اوز بھی ہیں جو لیگل ایڈ بھی دیتے ہیں, تو آپ لوگ نے وہ بتایا نہیں کہ آپ کی کیا سہولیات کیا فراہم کریں. دیکھیں 15 کا نمبر جہاں موجود ہے اس کی کچھ جو ہیں ریسٹرکشنز ہیں, اس آخر وہ ایک ان کے پاس فائنائٹ لیبر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 15 کے نمبر پہ جب آپ کال کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک آپریٹر بیٹھا ہے, وہ آپریٹر انسان ہے, ان کے پاس آپریٹر کے ان کے پاس بھی ایک خاصا نمبر. ہاں جی مجھے معلوم ہے, میں آپ سے بات یہ کر رہا ہوں کہ 15 کی کال چلی بھی جائے تو آپریٹر جو موجود ہے آگے, کیا وہ بندہ اقلیتوں کا اس طرح ان سے وہ ڈیل کرنے میں کیا وہ ایکسپرٹ ہو سکے گا؟ کیا اس وقت جس وقت فار ایگزامپل کسی اقلیت کے ساتھ جی اقلیت کے ساتھ نہیں دیکھیں اقلیت کے ساتھ لیٹ سے پاکستان کا فریم ورک ہے, یہ پاکستان کے اندر آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ پولیس کی کچھ لمیٹیشنز ہیں, ان کے پاس اتنا لیبر نہیں ہے یا کچھ ایریاز کے اندر جا ہی نہیں سکتے. فار ایگزامپل جب اگر کسی کے ساتھ ایک 3 بجے رات کے کسی کے ساتھ تشدد ہو جائے ایک اقلیت کے ساتھ, اگر وہ کال کریں 15 کے آپریٹر کو, تو اس وقت کیا پاسبلٹی ہے کہ 15 ان کو اس طرح کا رسپانس دے سکے کہ جو وہ چاہتے ہیں؟ اس وقت وہ کتنے سوالات ان سے پوچھ سکتے ہیں جو ایک اقلیت اس وقت جس وقت تشدد ہو رہا ہے آپ کے ساتھ, آپ کتنے ڈسٹربڈ ہوتے ہیں, کیا وہ ان سوالات کا صحیح جواب دے سکیں گے؟ ہمیں لگتا ہے کہ جب آپ اس کو ایپ کی صورت میں تبدیل کر دیتے ہیں نا, تو وہ جو گیپ ہے کمیونیکیشن کا وہ ایک کم ہو جاتا ہے خاصا طور پر. دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جہاں پنجاب پولیس کی آپ بات کرتے ہیں, اسٹیٹ مشینری اور ان کے اپریٹس کی آلریڈی جو پہلے سے ان کے پاس موجود ہے, جہاں ان کے پاس اہلکار ہیں, انہیں ڈسپیچ کرنے ہیں, پولیس موبائل ڈسپیچ کرنے ہیں وغیرہ وغیرہ, وہ سب موجود ہے. اب جب یہ ایپ ہے تو اگر ان ایپ سے وہ پابند ہو گئے ہیں کیونکہ اب ایک فریم ورک کے اندر آفیشلی وہ آ گئی ہے, اب وہ کمپلینٹ کہیں نہیں جائے گی, وہ درج ہے. اب وہ افسر بھی دیکھے گا, وہ آپ کے آر پی او بھی دیکھے گا, وہ آپ کا سی پی او بھی دیکھے گا, اور جب پتہ چلے گا ان کو کہ یہ سب ہو رہا ہے تو ہمیں لگتا ہے اکاؤنٹیبلٹی تھوڑی زیادہ بڑھ سکتی ہے. دیکھیں میڈم, جو پنجاب پولیس کا آلریڈی ایگزسٹنگ فریم ورک ہے نا ایپ کا, وہ کام اس طرح کرتا ہے کہ آپ جب ایپ پہ جاتے ہیں تو آپ اپنا قومی شناخت اس کے اندر دیتے ہیں, آپ اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے آپ کو کہ قومی شناخت کا, اس کے اندر آپ کا نمبر آ جاتا ہے قومی شناخت, اور آپ کا پھر آپ کا نام بھی آپ رجسٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت جب فار ایگزامپل میں محسن رضا, میرے خلاف کسی نے کوئی وائلنس کیا, تو اقلیت کے طور پہ جب میں پینک بٹن میثاق بٹن پہ جا کے وہ کمپلینٹ فائل کروں گا تو پنجاب پولیس کے آپریٹر کو یا پنجاب پولیس کے ڈیٹا فریم کو یہی جا رہا ہوگا کہ محسن رضا فلاں فلاں ڈسٹرکٹ سے, اس کی لوکیشن کرنٹ یہ ہے, اس کی شناخت یہ ہے, اس نے یہ کمپلین اس وقت فائل کی ہے. تو اس معاملے میں ہمیں لگتا ہے کہ مطلب یہ ڈیٹا جو ہے اس طور پہ بہتر ہے, کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ اس کمپلین کے پیچھے ایک اصل بندہ ہے, اصل بندے کی لوکیشن یہ ہے, شناخت یہ ہے, آپ ان کو ٹریک کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ایپ اسپیشلی مائنورٹی وائلنس کی رپورٹنگ کا میکانزم ہے. جی مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں پروگریس کبھی بھی لینئر نہیں ہوتی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاں جی, جہاں تک میں خود اقلیت ایک سے بلانگ کرتا ہوں تو مجھے خاصے طور پہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ فلانے رشتہ دار کے ساتھ فلانا واقعہ پیش آ گیا, فلانے بندے کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بچپن سے جب سنتے آئے ہیں, بچپن سے اسی ہم نے کمیونٹی کے اندر پلے بڑھے ہیں, تو اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے انسان کو کہ کس قسم کا وائلنس ہے, کس قسم کا تشدد اس ملک کے اندر ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ, اور کیسے ان کے ساتھ مسئلے پیش آتے ہیں. تو دوسری چیز اس کے اندر دیکھیں پروگریس کبھی بھی لینئر نہیں ہوتی. ایک پہلا قدم جب آپ لیتے ہیں تو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ دوسرے قدم کے اوپر آپ کا وہ معاملہ ٹھیک ہو جائے, لیکن ضروری اس میں یہ ہے کہ آپ پہلا قدم لیں. پہلا قدم لیں گے تو پھر آپ کے پاس موقع آئے گا کہ آپ دوسرا قدم لیں, دوسرا لیں گے تو تیسرا لیں گے, پھر آپ کی چال آہستہ آہستہ دوڑ میں تبدیل ہوتی ہے, دوڑ پھر آہستہ آہستہ آپ کو پروگریس کی طرف لے کے جاتی ہے. تو دیکھیں آج پہلا قدم ہم نے لے لیا ہے, شاید ہمارے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں جو ہم سے زیادہ قابل ہوں, یا ہم ہی آگے اس کو اور کام کریں, شاید پھر وہ ہماری چال جو ہے وہ دوڑ میں تبدیل ہو جائے. یہی امید ہے ہماری. اچھا ابھی آپ کو ایک بات کرنی تھی, میں سائڈ پہ کروں. از اٹ گڈ یو وانٹ ٹاک؟ ایسے کر لو آپ. آپ کے سوال کا ایک اور رسپانس, ہمارا مین مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ڈیٹا کلیکشن کریں. ڈیٹا کلیکشن جو آپ نے کہا کہ این جی اوز کے پاس این جی اوز کام کرتی ہیں, ان کے پاس ڈیٹا بھی نہیں ہوتا. جب ڈیٹا آنا شروع ہو جائے گا تب وہ گورنمنٹ کو اور اکاؤنٹیبل ہولڈ کر سکتے ہیں, وہ بتا سکتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈیٹا پتہ ہے, اب آپ اس میں کچھ کریں.